اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے ایسے 5 کام جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے جنت کا ٹکٹ عطا کرتے ہیں اور مرتے وقت اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت کے ایسے 5 کام جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کرتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں نے ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھا جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول اٹھے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر عمل کیا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا روشن چہرہ اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ کام بتائیں کہ وہ 5 کام کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی نے فرمایا، میں نے حضرت امام باقر کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا پہلا نیک عمل یہ ہے کہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے، متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو اپنی زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس سے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ قبول ہوتی ہوگی، جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جو اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، تو ایسے میں ایک عورت ایسی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں جب کسی عورت کا خوبصورت چہرہ اور چمکدار ہو، رنگت نکلی اور صاف ہو تو دوسری عورتیں سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ اس دن جس عورت کا چہرہ زیادہ چمکدار ہوگا، دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی، بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا۔ پھر وہ عورت کہے گی، میں دنیا میں یہ 5 عمل کرتی تھی۔ نمبر 1 فرمایا گیا، شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت، جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے
تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بدلہاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام ماکر نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ پردہ کرنے والی عورت ہے۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور اس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیر محرم مردوں سے عورت کا پردہ کرنا اور منہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اس کی فرضیت کے دلائل رب العزت کی خطاب عظیم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجتہاد اور درست فقہی قیاس بھی اس کے متقاضی ہیں۔ قرآن حکیم سے چند دلائل۔ پہلی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلی رہتی ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند پر یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ یا اپنے بھائی یا بھتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ چہرے کے پردے کے وجوب پر مندرجہ ذیل طریقوں سے دلالت کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے مومن عورتوں کو اپنی عصمت کی حفاظت کا حکم دیا، اور عصمت کی حفاظت کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام وسائل و ذرائع اختیار کیے جائیں جو اس مقصد کے حصول میں مددگار ہو سکیں، اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ چہرے کا پردہ عصمت کی حفاظت کے منجملہ وسائل میں سے ہے، کیونکہ چہرہ کھلا رکھنا غیر محرم مردوں کے لیے اس کی طرف دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور مردوں کو اس کے خد و خال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے، جس سے بات میل ملاقات بالکل ناجائز تعلقات تک جا پہنچتی ہے۔ حدیث نبوی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا ناجائز دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے زنا کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا عمل یہ ہے، بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو میرے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن و منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ کوئی ایسا عمل ہو جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اس عورت کو روک لیا تو عورت نے پوچھا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے۔
اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پوری کروں گا۔ عورت نے کہا، میری کوئی بڑی شرط نہیں، شرط بس یہ ہے کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناگہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی شروع کر۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نمازیں باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان چاہیے حضرت سیدنا عمر فاروق کی امامت پر، جن کی اقتداء میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا بدلتی گئی۔ 40 دن مکمل ہوئے، اب یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا، آنکھیں نیچی ہیں اور پورا کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا۔ سرحد نوجوان عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ کہ میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں، تو نے شرط پوری کی تو میں وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے سر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں، میری دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ کر دیا، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلے جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، نمبر 5، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے، خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے والا اور پھیلانے والا بنا دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔